بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. وہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فون آیا جب حضرت کو صحت تھی. جب کی بات ہے، اور بھی آتے ہوں گے، خط بھی ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات تو میرے سامنے بھی تھی. کسی نے پوچھا ٹیلی فون پر. ایک بار تو ایسا فون آیا، حضرت تو باہر تشریف فرما ہوتے تھے، تو کسی نے کہا محتمم صاحب ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ محتمم کا باپ بول رہا ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ حضرت والا ہنسنے ہنسانے والے تھے، تو سامنے والا بھی ہنسنے لگا. کسی نے پوچھا، جو حضرت کی آواز سے پتا چلا ہمیں، جو آواز سنی اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں. ہم نے تو نہیں سنا، فون کان پر تھا، فون اس وقت پی ٹی سی ایل والا فون تھا. کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت صغیرہ، یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس کا پوچھنے کا؟ یہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہو تو کر لیں گے، کبیرہ گناہ ہو تو نہیں کریں گے. صغیرہ گناہ بھی بار بار کرنے سے خود ہی کبیرہ ہو جاتا ہے. جیسے ڈیزرٹ میں آپ دیکھتے ہیں، ریگستان میں، تو ہمارا گاؤں تو وہیں ہے ریگستان میں، تو ہم پیدائش یہاں کی 6-8 مہینے کے بعد جاتے تھے. تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ سیدھے ہاتھ پر پہاڑ ہے ریت کا. جب دوسری بار آتے تھے وہ پہاڑ وہاں ہے ہی نہیں، دوسری جگہ ہے. اور ایک جگہ پہاڑ ہے ہی نہیں، وہ پہاڑ بنا ہوا ہے. کیوں؟ کیا مطلب؟ ذرہ ذرہ بن کر، ذرہ ذرہ بن کر وہ پہاڑ بن گیا، پہاڑ بن گیا. ایک فضائل صدقات میں لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا. کسی اللہ والے نے پوچھا اس سے، اتنی دیر سے آپ رو رہے ہیں، اتنی دیر سے رو رہے ہیں؟ کہا وہ میرے مولانا کا بیان سنا تھا کہ دوزخ کے ایندھن جو ہوگا نا، وہ پتھر، گارا اور اس طرح کی آگ کی باتیں ہوں گی. اور آپ نے اور ہم نے گاؤں میں دیکھا ہی، اس وقت تو گیس کے سلنڈر بھی نہیں تھے، لائٹ بھی نہیں تھی، تو لکڑیاں کاٹ کر سکھاتے ہیں اور اس کے بعد لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں تو آگ نہیں لگتی. تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے نا اس کو ساتھ رکھتے ہیں، وہ آگ لگتی ہے، پھر اس بڑی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو کہا مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں نا، تو میرے سے دوزخ کی آگ لگائی جائے گی. اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ مینوفیکچرنگ یونٹ جتنے ہوتے تھے نا پہلے، تو اس میں بہت ساری فیکٹریوں میں جو ایڈمنسٹریشن کا تھا یا مینوفیکچرنگ کا سپروائزر یا ڈائریکٹر تھا یا سی او یا چیئرمین جو بھی ہے، وہ اس کے سیٹ کے ساتھ ہی بہت بڑا شیشہ لگا ہوا ہوتا تھا اور نیچے پروڈکشن ہال ہوتا تھا. یہ میزنائن فلور پر ہوتے تھے یا جیسے بھی، لیکن اس پہ نظر رہتی تھی تو کاروبار صحیح کام کرتے تھے. اب یہ سی سی ٹی وی لگ گئے تو کیسا دھیان سے کام کرتے ہیں. تو 2 آیتیں مبارک اگر دل میں آ جائے نا تو پھر ہم جوانیاں برباد نہیں کریں گے ہاتھ سے. اب ننگی فلمیں ہم نہیں دیکھیں گے، ہم زنا کے خیالات نہیں پکائیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور والا کام نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر یہ اچھا کام لگتا ہے تو روڈ پر کرو نا، پھر ننگی فلم روڈ پر دیکھو، بڑا اسکرین لگا کر دیکھو، ہڈیاں بھی ملتی ہیں یا نہیں ملتی. اس کا مطلب گڑبڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 تھرمامیٹر دیے. نمبر 1 کھٹک ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کھٹک ہو جائے. نمبر 2 جو میں کرنے جا رہا ہوں کام، یہ اپنے بابا کو، دادا کو، امام صاحب کو یا اپنے نیک دوست کو بتا سکتا ہوں کہ دعا کرو کہ والدین سو جائیں تو میں ننگی فلم دیکھوں. رات دن لڑکی لڑکا، لڑکی لڑکا، گندی فلمیں، ہر وقت ناپاک. حضرت کی ملومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں بتائیں زنا کے بارے میں، احادیث مبارکہ بتائیں عذاب کے بارے میں، اور قرآن پاک کی آیت آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ترتیب کیا ہوئی کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. جیسے ہی نام محرم کو دیکھا، چاہے ڈیجیٹل چاہے نان ڈیجیٹل، چاہے فیس بک چاہے جو بھی چیز، چاہے بورڈ چاہے اخبارات، چاہے تصور آ گیا نام محرم کا،
اسی وقت شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، ہم ناپاک اسی وقت ہو گئے، وضو گیا اسی وقت. اس کے بعد پھر اگلا گندے خیالات، اصلاح کرانا فرض، اگر اس کی اصلاح نہ کرائی تو پھر ہم جوانیاں برباد کریں گے اپنی. کوئی کہے گا کہ تمہاری جوانی کہاں ہے بھائی؟ نفس جوان ہوتا ہے، اس کی خواہشات جوان ہوتی ہیں. وہ کچھ نہ بھی کر سکے تب بھی بے غیرتی تو کر ہی لے گا، خیالات پر عمل کچھ تو کر ہی لے گا، تو پھر ہماری جوانی برباد ہوگی. پھر زنا، پھر لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور والا کام، اس کو ملا کر حضرت مجدد نے فرمایا. اس سے معلوم ہوا، جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک معلوم ہے ہم سب کو، کہ زنا العین نظر، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے. تو فرمایا اب کیا جمع ہوگا کہ آنکھ زانی، دماغ زانی، کان زانی، زبان ہونٹ زانی، دل زانی، ہاتھ زانی، پیر زانی، اور روح پلیت، کپڑے ناپاک، جسم پلیت. چہرے کیسے ہیں اور اندر کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی کوئی بھی موسم ہو، ایک داغ لگا ہوا ہے پھل پر، اور آپ کہیں گے بھائی ہم یہ نہیں لیتے. بھائی میں سبزی منڈی سے ابھی تو لے کر آ رہا ہوں تہجد کے وقت کا، وہ صحیح ہے لیکن داغ بتا رہا ہے اندر گڑبڑ ہے. اور دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ہر وقت بے چین رہے گا یہ گندے خیالات والا، زنا والا، بدفعلی خیالات یا اس پر عمل. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر وقت بے چین رہے گا، اس کی زندگی دوزخ جیسی زندگی ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ حیات. اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کے بجائے لڑکیوں کے اور لڑکوں کے گندے مقامات میں گھوم رہا ہوگا اور اس کو پھنسانے کی فکر کر رہا ہوگا، چاہے اس کے لیے ذلیل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کھٹک ہو جائے کہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط. اور ایک یہ کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ نیک آدمی کو بتا سکتا ہوں. گناہوں کی وجہ یہ تھرمامیٹر ٹوٹ جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتے ہیں. اللہ ایسے پیارے ہیں، توبہ کرتے ہی، معافی مانگتے ہی یہ دونوں تھرمامیٹر پھر زندہ ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی تولنے کا ترازو، جہاں لکڑی کی ٹال ہے وہاں چلے جائیں آپ، ایک دو لکڑی رکھیں گے ترازو ہلے گا بھی نہیں. اب تو ڈیجیٹل آ گئے ہیں اسکیل جویلرز کے پاس، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا بہت پرانی بات بھی نہیں ہے کہ شیشے کا ایک الماری چھوٹی سی، اس میں اسکیل ترازو اور اس کے اوپر وہ سونا رکھا اور آگے وہ رکھا ویٹ رکھا اور پھر شیشہ بند کر دیا، اس کے بعد بٹن گھمایا. کیوں؟ سانس بھی لینے سے ترازو ہل جائے گا، اس وجہ سے سانس لینے سے بھی. اب فیصلہ آپ کر لو آپ ذرا. اسی طرح جو توبہ کرتے رہتے ہیں، صرف بیانات سے کام نہیں بنتا، اللہ کی نعمت ہے بیان بھی، یہ صرف بیانات سے کام نہیں بنتا. ایک نوجوان تھا، مجھے اب تک یاد ہے 14 سال کی عمر غالباً ہوگی، تو بیانات میں پابندی سے آتا تھا، حافظ بن رہا تھا. تو انہوں نے ایک بار مجھے بتایا، خود حافظ قرآن نے بتایا کہ میں مدرسے جا رہا تھا سوزوکی میں، تو یہ آیت جو ہے میں یہ پکا یاد کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا بار بار، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، بار بار یاد ہو جائے. اور باہر لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا تھا. قرآن پاک ہاتھ میں ہے، آنکھیں قرآن پاک پر ہیں، زبان پر قرآن پاک ہے، کان قرآن پاک سن رہے ہیں، ہاتھوں میں قرآن پاک ہے اور آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے. بتائیے اللہ کا پیارا کیسے بنیں گے ہم لوگ؟ اور اللہ کا پیارا بننا، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا، یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. حافظ، عالم، مفتی بننا فرض کفایہ ہے، اور اللہ والا بننا فرض عین ہے، چاہے MBA کر رہا ہو چاہے 2DA کر رہا ہو. بعض لوگ قریب نہیں آتے دین کے کہ یہ ہماری گیم چھڑوا دیں گے، اچھے کپڑے جلوا دیں گے، پڑھائی کو چھوڑ کر ہم جلیبی بیچ رہے ہوں گے، اور شادی بھی منع ہوگی، اچھے کپڑے بھی منع ہوں گے، گیمز بھی منع ہوں گی. کچھ منع نہیں ہے، ہر چیز اپنے حدود میں ہونی چاہیے، قرآن پاک اور حدیث پاک کے حدود میں. صرف گناہ منع ہے، حرام کھانا منع ہے. بھائی کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، آپ سبزیاں گن کر مجھے بتا دیں، آپ فروٹ، ڈرائی فروٹ مجھے گن کر بتا دیں، آپ گوشت، ہمارے ساتھی بولتے ہیں نا، یہ بکرے کا گوشت کھاؤ، گائے پائے، جو بھی چیزیں کھاؤ، سور نہیں کھاؤ. اب آدمی کا دماغ اندر گھستا ہے کیوں، وہ پوچھنا ہے کیوں تو آسمان پر جانا پڑے گا.
جانے کی فلائٹ تو ہے، آنے کی نہیں ہے. ڈپارچر تو ہے آسمان کی طرف، ارائیول نہیں ہے. صرف آدمی 2-3 چیزیں سوچ لینا، کتنی بڑی تعداد میں مرد یا عورت دہریے ہو رہے ہیں موبائل کے ذریعے. مختلف سائٹس پر جاتے ہیں، مختلف چینلز پر جاتے ہیں. سکھ ازم، موتیا ازم، نیا ازم ہے یہ. موتیا ازم جو ہے وہ نیا ازم ہے یہ. اور موتیا ازم، ہندو ازم، یہ ازم میں اپنے ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے. سارے دنیا میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، اور اب مسلمان اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. وہ یار ایک ہی سوال ہے پورے دنیا کے یہود و نصارہ سے، انسان کے پیدائش کا پروسیس کیا ہے، جانور کے پیدائش کا پروسیس کیا ہے. اور جناب بکری صاحبہ بچے دے رہی ہے، دمبے کے بچے نہیں آئیں گے وہاں سے، اس کے پاس سے بکری کے ہی بچے آئیں گے. یہ کیا پروسیس ہے؟ یہ گندا پانی، گندا خون. اس سے اللہ نے کیا بنایا آپ سوچو. گندا پانی، گندا خون اور سخت ہڈی، یہ کس نے بنایا؟ یہ ناک میں ڈرل کس نے کیا؟ یہ کان میں ڈرل کر کے سونگنے کا خزانہ کس نے رکھا؟ ہم پیدا ہوئے دانت تو تھے ہی نہیں نا، دانت کہاں سے آ گئے؟ اور دانت بڑے بھی نہیں ہوتے، اور ناخن بڑے ہو رہے ہیں. اب تک ہم نے کتنے کلومیٹر کاٹے ہیں، لیکن کہاں ہیں وہ جو ہم نے اب تک کاٹے، اور آج جو آگے کاٹیں گے وہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. فنگر پرنٹس اللہ کی نشانی ہے. اگر سر فنگر پرنٹس ایک ہوتے تو یہ چار اور 2 ٹھینگے کیوں ہیں؟ الگ الگ فنگر پرنٹس ہے نا. یہ کس نے بنایا؟ پورے دنیا میں کہتا ہوں روز چاند پر آپ کی فلائٹیں جائیں، روز خوب آپ خریدو وہاں پر پلاٹ، کارنر کے پلاٹ بھی بہت ہیں وہاں. لیکن یہ بتاؤ فنگر پرنٹ کس نے بنایا؟ جناب ایسا جہاز بنایا، ٹیٹانک یا کوٹانک یا بٹانک، پتہ نہیں کیا بنایا. او صاحب وہ تو غرق ہو گیا، وہ تو پہلے ہی میں غرق ہو گیا. اور جو آبدوز جاتی تھی لاکھوں مجھے یاد نہیں ہے کتنے ڈالر، لاکھوں ڈالر کا ٹکٹ آبدوز میں سب میرین میں جا کر وہ جہاز کو دیکھتے تھے. وہ سب میرین ہی پھٹ گئی، جو تھے سب مر گئے سمندر کے اندر، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک ٹکٹ صرف. بھائی بنایا کس چیز سے اس نے سب میرین؟ یہ لوہے سے بنایا. وہ لوہا کہاں سے آیا؟ تم نے بنایا؟ میں تو کیا پوری دنیا کے علماء مل کر بھی بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، احسانات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بے حساب نعمتوں کے بارے میں. میں عرض کر رہا ہوں نا، فنگر پرنٹ پورے دنیا کے سائنسدان جو ہے وہ ایک فنگر پرنٹ بنا کر دکھا دیں. اگر کوئی تصویر بناتا ہے حرام کام کرتا ہے، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. یہ حدیث پاک سامنے لکھی ہے. دوسری حدیث پاک ہے، اس سے کہا جائے گا تم نے ہماری نقل کی تخلیق کی، اب جان بھی ڈالو. تیسری حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک گردن باہر نکلے گی، فوٹوگرافروں کو چک کے لے جائے گی دوزخ میں. اب دیکھیں آپ، ایک تصویر بنانے والا ہے، آپ بتاؤ وہ 10 سال میں 20 سال میں کتنی تصویریں بنا سکتا ہے؟ وہ جو پینٹنگ سے یا جیسے بھی طریقے سے کتنی بنا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ روزانہ ایک ٹرین آ رہی ہے پورے دنیا میں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، دوسری ٹرین جا رہی ہے، لوگ ڈپارچر ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ سسٹم کیا ہے؟ اب سوچیں ذرا، پیدائش کوئی انکار نہیں کر سکتا اس پروسیس سے. پاگل خانے میں کوئی بیٹھا ہو، میں اس کی بات نہیں کرتا، پاگل خانے میں بیٹھ اس کی بات نہیں کر رہا. ایک منسٹر نے فون کیا پاگل خانے کو، کہا میں وزٹ پر آ رہا ہوں. کہا سر آپ کتنے بجے آئیں گے؟ کہا پورے شارپ 9 بجے. شارپ بھی نہیں، شارپ 9 بجے. تو کہا ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کتنے بجے منسٹر آئے گا؟ ہاں 12 بجے. کمال کرتے ہو، 12 بجے آ گیا تو اس دن تو پورے پاکستان میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی. 3:30 4 بجے وہ منسٹر صاحب، ان کے کوئی دوست تھے، دوست ٹائم پر پہنچ گئے 9 بجے. تو آرام سے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. باہر ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا. کہا رک جاؤ، کدھر جاتا ہے؟ کہا بیوقوف آدمی، تجھے پتہ نہیں میں منسٹر ہوں؟ وہ ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ لیا اس نے. کہا جب میں پاگل خانے سے باہر تھا میں بھی یہی کہتا تھا آئی ایم منسٹر. ہے جی. تو جناب وہ غصہ کیا، لوگ جمع ہو گئے جو ایڈمنسٹریشن کے تھے. سوری سر معاف کر دیں، ہمیں کیا معلوم. دل میں کہا ہمیں کیا معلوم پورے وقت پہ آ جائیں گے. تو اندر گئے وزٹ کے لیے. تو پہلے سے اثر ہے پاگل خانے کی بات سن کر. ہے جی. وہ جو پائلٹ جہاز چلا رہے تھے نا، تو ایک پائلٹ اتنا زور سے چیخ کے ہنسنے لگا. تو دوسرے پائلٹ نے کہا بس کیوں رہے ہیں؟ نیا پائلٹ تھا وہ.
تو کہا جب پاگل خانے والوں کو پتا چلے گا کہ میں باہر نکل کے ہوائی جہاز چلا رہا ہوں ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ بھی ابھی سے چاچا ہنس رہا ہے ہمارا. تو بہرحال منسٹر صاحب اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بینچ پر ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے. ٹیشو دینا پھر. ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پاگل تھوڑی ہیں، آپ تو عالم بن رہے ہیں. اور پاگل بیٹھا ہوا ہے، سوکھا ہوا پھول جو ہے نا اس کو سونگھ رہا ہے. مدت کے بعد چند نمک پارے ملے، مدت کے بعد چند نمک پارے ملے جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. یہ پیرشبل بیوٹیز ہیں. یہ گال پچک جائیں گے ان کی اگر زندہ رہیں تو، اور گال ڈھلک جائیں گے اور پچک جائیں گے، جھریاں پڑ جائیں گی. آنکھوں پر 12.25 نمبر کا چشمہ لگا ہوگا، آنکھوں سے کیچڑ نکل رہا ہوگا، منہ سے رال ٹپک رہی ہوگی، ناک پکوڑے جیسی ہوگی، بال جس پہ مرتے تھے بڈھے گدے کی دم ہوگی، اور لٹھیاں لے کر چل رہی ہوگی. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا آج لقب ہے نانا اور نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. خاک یعنی مٹی، لڑکی لڑکا مٹی، موبائل ڈال دو دفن کر دو مٹی، گاڑی دفن کر دو مٹی. خاک خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دسمبر کے خاطر راہ پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ چھوڑ. ہر وقت دماغ گھومتا رہے گا کہ مجھے یہ لڑکی سلیکٹ کر لے، ہے جی لڑکا مجھے دیکھ کر حیران ہو جائے. اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیں اس کی فکر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان غم سے بھری ہوئی، آنسو مبارک یاد نہیں آتے، خون مبارک یاد نہیں آتی، آہیں یاد نہیں آتی. امتی امتی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور روتے رہیں گے. ہمیں یاد ہی نہیں آتے بدماشی حرام کام کرتے وقت. چند منٹ کے مزے کے لیے دوزخ کو خرید رہے ہیں ہم لوگ اور توبہ بھی نہیں کرتے. تو وہ پھول سونگ رہا تھا سوکھا ہوا. للی تو کہاں ہے؟ دیکھو مولانا افسوس کر رہے ہیں ہمارے شاہ صاحب جو ہے، یار ان کو آج غم ہو رہا ہے. تو پرانی بات ہے یار. تو خیر ان کو ہو سکتا ہے اپنا بڑھاپا اس وقت یاد آ گیا ہو. بہت اچھی بات ہے بڑھاپا یاد آنا. ایک بوڑھا کمر جھک کے چل رہا تھا ایسے ہاتھ رکھ کر. تو کسی نے مستی کی، مستی نہیں کرنی چاہیے. کہا چاچا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو غنیمت جان لو مصروف ہونے سے پہلے، مال کو غنیمت جان لو مفلس غریب ہونے سے پہلے. تو سونگ رہا تھا للی تو کہاں ہے. اس نے پہلے پاگل خانے سے پہلے للی سے کہا تھا ہم تیرے لیے آسمان سے تاڑا توڑ کے لائیں گا. للی نے کہا پہلے ناڑا تو اوپر کر، بڑا تاڑا توڑنے لگا. ایسی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. توبہ کر کے پتا چلتا ہے 4-4 5-5 گھنٹے. اور انہی کی جب شادی ہو جاتی ہے، نیک بن گئے، شادی ہو جاتی ہے تو خاتون کا خط آتا ہے کہ بات ہی نہیں کرتا کچھ بھی، بس تھکا ٹک دیکھتا رہتا ہے. تو پوچھا کیوں؟ کہ بات ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا ایک سیکنڈ بھائی میں دوست کو بلاتا ہوں، بتاؤں گا نہیں اس نے پہلے کیا گڑبڑ کی تھی. اس سے پوچھوں گا کہ آپ کیا 4-4 گھنٹے تک لڑکی سے بات کرتے تھے، وہ تو حرام تھا. اس کو سکھاؤ بھائی کہ یہ کیسے بات کی جاتی ہے. اب وہ کیا سکھائے گا. بہرحال تو ایسے ایسے ہمارے دوست ہیں. بیوی کی تعریف کروں تو پتا چلتا ہے چترال والا سو رہا ہے جی. وہ بیوی سے کہہ رہے تمہاری آنکھیں ہیں یا مٹر، تمہارے گال ہیں یا ٹماٹر، تمہارے ہاتھ ہیں انگلیاں یا بھنڈی. بیوی نے کہا سرتاج میں آپ کی بیویوں کو سبزی منڈی تھوڑی ہوں. یہ تعریف کر رہا ہے اس طرح. بہرحال وہ بعد میں ٹریننگ لیجیے گا جب شادی کا وقت ہو نا. اچھا جی للی تو کہاں ہے؟ میں تجھے افق کے اس پار لے جاؤں. اس افق کے اس پار خربوزے کا اولاد، افق کے اس پار تیری کوئی فلائٹ جاتی ہے کہ وہاں پر معاشرہ ہمارا دشمن ہے. ہاں جی بڑا دشمن ہے معاشرہ آپ کا. حرام کام کرو آپ کو کوئی کچھ بھی نہ کہے. حرام عشق عذاب الہی ہے. للی تو منسٹر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ سر للی سے محبت کرتا تھا، اس کا مال پانی ختم ہو گیا، ایزی لوڈ ڈلوا نہیں سکا. اس نے حسین کو کہا کہ لڑکے سے کہا، اس سے پاگل سے کہا کہ ایزی لوڈ ڈلوا. اس نے میسج کیا پیسہ نہیں. اس نے میسج کیا کیوں نہیں؟ کہا مہنگائی ہے. اس لڑکی نے میسج بھیجا جا آج سے تو میرا بھائی ہے، اور دوسرے کے ساتھ لگ گئی. تو یہ اس کی حالت خراب ہو گئی. اس کو ایسا اٹیک ہوا کہ پاگل ہو گیا. او ویری سیڈ. آگے گیا تو سلاخیں لگی ہوئی تھی. وہ ٹلو والی بات نہیں کر رہا، گھبرانا نہیں. ہاں سلاخیں لگی ہوئی تھی. تو اندر ایک پاگل تھا جناب، وہ
ہتکڑیاں لگی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، بال اتنے بڑے بڑے، پاگل، میلا بالکل، اور کہہ رہا ہا کر رہا تھا. تو منسٹر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا للی کی اس سے شادی ہو گئی تھی. کوئی مرا فراق سے، کوئی مرا وصال سے، کوئی مرا فراق سے، کوئی مرا وصال سے. ان کی انجمن میں کوئی بھی شادہ نہیں. یہ دفتر میں، کالج، یونیورسٹیوں میں روز کے معمول ہیں. یہ دیکھ رہی ہے اس نے پرفیوم نہیں دیا 8,000 کا، تو دوسرے کے ساتھ مٹک مٹک کے بات کر رہی ہے. یہ قریب آ کر کہہ رہا ہے ایکسکیوز می دیکھ ہی نہیں رہی. جسے سڑا ہوا تربوز نہیں ہوتا، کون دیکھتا ہے اس کی طرف. اب اس کو آگ لگ جاتی ہے کہ اچھا اس نے تمہیں 10,000 کا پرفیوم دیا تھا، چوری کر کے لاتا ہوں، دکاندار کو باتوں میں لگا کر 10 پرفیوم رکھے ہوں گے، ایک لے کے بھاگ جاؤں گا آرام کا. اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. یہ تو سڑنے والی، گلنے والی، ہگنے والی، موتنے والی، پادنے والی ہیں، اور جوانی میں مر گئیں یا بڑھاپے میں مر گئی تو بڑھاپا تو ایکسٹرا آ جائے گا. جوانی میں مر گئیں تو جوان ہو یا بوڑھی ہو، سردیوں میں 3 دن میں، گرمیوں میں 24 گھنٹے میں لاش پھول کے پھٹ جاتی ہے. کیڑے جو ہے آنکھوں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، دانتوں سے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ پورا جبڑا پھٹا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس جبڑے کی جو حالت ہے اور دانتوں کی جو حالت، آؤ نا تم نے جو شوق کہا تھا ایسے کروں گا، آؤ تم کرو اگر ایسے. اب تم نے کہا تھا ہم تیرے بغیر رہ نہیں سکتے، تم میرے بغیر رہ نہیں سکتی ہو، ہم دونوں کا مرنا جینا ساتھ ہے، تو آؤ لیٹو نا اب بھائی. چلو لیٹنے کی ضرورت بھی نہیں، قبرستان میں رات گزار کے دکھا دو اسی للی کی قبر پر. چھلنا بھی لے کے جانا، 2-4 مہینے کے بعد لکھا ہوگا انٹرنیشنل حسن میں نمبر 1، چھلنا لے کر چھانو مٹی کو. یہ شعر پڑھنا پڑے گا عزت والا کا. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا، نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. کہتے ہیں چمڑی، گوری چمڑی پہ ہم مرتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی. چمڑی جو ہے گوری ہے، مانتے ہیں چمڑی جو ہے گوری ہے، اندر گو کی بوری ہے. کئی کلومیٹر کی آنتے ہیں، کئی کلومیٹر کی. الٹے ہاتھ سے اشارہ کروں گا، گندی ہوا پخانا، گندی ہوا پخانا، اس کے لیے ہم مر رہے ہیں مومن ہو کر. کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ سے عہد کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں. بلا کہا ہے ہم لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا، تمہارا رب، تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا، بے شک آپ ہی تو ہیں. پھر یہ نام بحرم کی طرف دل گٹر لائن ہو جاتا ہے. چاہے دل میں قرآن پاک ہو، چاہے بیانات ہوں، چاہے علم کی دولت ہو، چاہے تفاسیر ہو، لیکن دل گندا ہو جائے گا نا، تو گندے دل میں اللہ کا نور کیسے آئے گا، علم کا نور کیسے آئے گا، قرآن پاک کا نور کیسے آئے گا؟ ظاہر ہوگا، بیانات ہوں گے، لوگ جو ہے وہ محبت کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بے وفا ہے یا با وفا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، ستاری اور پردہ پوشی فرمائے. آج اسی وقت ابھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ مر جاؤں گا، آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آنکھ اور دل اور جسم کی حفاظت کروں گا. پیارے شیخ فرماتے تھے آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ. مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. جسم بچانے میں زبان بھی آ جاتی ہے، جسم بچانے میں ہاتھ کے چپکنا بھی آ جاتا ہے. تصور رات کو 12 بجے بات کرنی ہے، جس طرح قریب وقت آ جائے گا دل غیر اللہ میں پھنستا جائے گا اور قسم بخدا ہم ناپاک ہو جائیں گے صرف تصور سے، کیونکہ خیالات آئیں گے نا گندے تو آٹومیٹک ناپاکی ہو گئی. خدا کی قسم فرما کر حضرت فرماتے تھے خدا کی قسم تہجد کی 4، 8، 10، 12 رکعت پڑھنا آسان ہے. قسم بخدا 3 پارے پڑھنا آسان ہے. قسم بخدا 2، 2.5 گھنٹے بیان کرنا آسان ہے، لوگوں کی تعریف ہوتی ہے. فرمایا نظر کی حفاظت سے دل میں غم ہوتا ہے، اس غم پر اللہ ملتے ہیں. یہ غم اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بتا رہا ہوں نا، حضرت نے فرمایا قسم بخدا تہجد پڑھنا آسان ہے لیکن نظر کی حفاظت آسان نہیں ہے، اور ایک بد نظری 1000 تہجد کے نور کو لے جاتی ہے. چاہے ہم لوگ وفاق میں اول آ جائیں، پورے دنیا میں اول آ جائیں، اللہ کے پاس کون سا نمبر ہے؟ حضرت فرماتے تھے بد نظری نہ چھوٹے تو جیب میں ایک پرچہ رکھ لو، پہلے لکھا ہوا ابے او اللہ کا نافرمان. جب سورہ نور کی آیت پڑھی، ابے او اللہ کا نافرمان، ابے او آنکھوں کے زانی، ابے او ملعون، لعنت کی بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد نظری کرنے پر.
یہ فرمایا جیب میں رکھو، پلاسٹک کوٹنگ بھی کرا دو، جیب سے نکالو نہیں. جب دل چاہا کہ لڑکیوں کو دیکھنا ہے ایسے نکالا پرچہ اور رکھ لیا کہ میں آنکھوں کا زانی کہلاؤں گا. جب آنکھ زنا کرے گی پورا جسم برباد ہوگا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سجدہ کر رہے ہیں، تصویریں گندی ہیں سجدے میں، تصور میں، اور دو پرچے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو سکھائے تھے، اور 2 کتابیں، 24 گھنٹے میں خیالات غائب. لیکن اس پر پھر دھیان رہے گا وہ پرچہ جو ہے نا، گندے خیالات سے بچنے کا طریقہ عمل ہی نہیں ہے. غسل کر کے صاف لباس پہن کر آلتی پالتی مار کر عطر لگا کر لا الہ سے تصور کرنا ہے کہ دل سے، وہ تصور نہیں کرنا ہے دل سے للی نکل رہی ہے تو للی پوری پھر آ جائے گی دوبارہ. حتیٰ کہ اس نے جا نماز دیا وہاں پہ نماز نہیں پڑھنا ہے، گندگی یاد آ جائے گی. تلاوت اس کے ہدیہ دیا ہے قرآن پاک کا، وہ اس پہ تلاوت کرے گا وہ یاد آ جائے گی، تسبیح پڑھے گا وہ یاد آ جائے گی. اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا ہے. حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا ایک دفعہ جس سے نفس کی بدماشی ہو گئی اس سے قبر پہ بھی نہیں جا سکتا. قبر تدفین میں جائے گا، سارے گندے خیالات، اپنی موت کو یاد نہیں کرے گا، گندے خیالات پکائے گا. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں تو اللہ بھی اس کو معمولی کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ پھر ایک پرچہ بنا کر رکھو اپنے پاس الگ، آج کل تو موبائل ہیں، پرچہ بنا کر رکھو کہ 14 نقصانات ہیں. اللہ کا نافرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، آنکھوں کا زانی، ملون، اور پیشاب کی قطروں کی بیماری، پنڈلیوں میں کمر میں ہلکا ہلکا درد، کوئی دوائے تو مزہ ہے، دل چاہے کوئی دباتا ہی رہے. جناب حافظہ کمزور اور ارادے کمزور اور پسینے الگ اور ہلکا ہلکا درد الگ، اچانک اٹھے تو چکر الگ، جو جوانیاں برباد کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے بھائی، ایک دن میں تھوڑی ہو جائے گا. یادداشت کمزور ہو جائے گی. پنڈلیوں میں ہلکا ہلکا درد، بلی کودی، والدہ نے کہا بیٹا دیکھو کیا ہے میرا پجامہ خراب ہو رہا ہے، میرے سائز کا پمپر بھی نہیں ہے. ارادے کمزور، یادداشت کمزور. ایک اور آخری نقصان، قسم بخدا، جوش میں آدمی قسم کھا لیتا ہے. قسم بخدا بیوی کے لائق نہیں رہے، اور ماں باپ، اے میرا منا، اے بیٹا ماں کی خواہش پوری کر لے، شادی کر لے، اے بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ، تو اللہ کا آخر وہ کیا ماں کو بتائے گا کہ میں ای میل بنا ہوا ہوں، ایک میل ایک فیمیل ایک ای میل ہجڑا، کیسے ماں کو بتائے گا؟ آخر پریشر میں آ کر شادی کر لیتے ہیں، دوسرے کا گھر برباد کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد طلاق، ذلت، رسوائی. ارے ابا اماں آپ نے ہجڑے کے حوالے کر دیا، یہ ظالم اذیتیں دیتا ہے مجھے اور مارتا ہے تاکہ میں کسی کو بتاؤں نہیں. جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ یہی کرتا ہے، زیادہ تر مارتا ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو گیا نا، آگے بتا نہیں سکتا نا شرمندہ کیوں ہوا، شرمندہ ہو گیا. اب اس فرسٹریشن میں، غصے میں بیوی کو مارتا ہے تاکہ وہ راز فاش نہ کر دیں. اگر بیوقوف ہوگی تو زندگی بھر نبھاتی رہے گی بس، اور اگر ہوگی سمجھدار بتا دے گی کہ میں نہیں جاتی، کھدڑے کے حوالے کیا ہوا ہے آپ نے. اور پھر جو یہاں تک حضرت نے فرمایا میرے پاس خبریں آئی خودکشی کر لی، آرام موت مر گئے، یا گھر سے نہیں نکلے، یا محلہ بدل دیا، اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ہے کیا تھوڑی سی دیر کا مزہ، آج اگر نقصان ہو جائے تو ہم کریں گے یہ گناہ، وقت لگتا ہے. پیشاب کی قطروں کی بیماری ہو جاتی ہے. اور پھر بتایا بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اس میں چلو اگر بہرحال پھر انشاءاللہ 11:30 بجے انشاءاللہ ہمارا کوڈ ورڈ ہے طلباء اور ہمارا کا 11:20 11:25 آخری 11:30 بلکہ 11:28. اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرمائے. پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جان لڑا دوں، گناہ نہ کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. جان اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسی محبت عطا فرما. آج کے بعد ہم جان دے دیں، آپ کو ناراض نہ کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو با خدا بنا، با حیا بنا، با وفا بنا. اے اللہ یہ جذبہ آپ کے عاشقوں کے پاس ہے کہ جان دیتے تھے گناہ نہیں کریں گے، اس جذبے کا ایک ذرہ عطا فرما. اے اللہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیقیت عطا کی اس کا ایک ذرہ عطا فرما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے یا اللہ جو حق اور باطل کا فرق عطا فرمایا، اس بڑے سے دریا سے ایک قطرہ ذرہ عطا فرما. اے اللہ جی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو حیا عطا فرمائی اس میں سے ایک ذرے کی بھیک عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو شجاعت عطا کی یا اللہ اس میں سے ایک ذرے کی بھیک عطا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ النبی. این تبر بردار درہ خیبر شکن چون علی وار این درہ خیبر شکن.
اے دوستو مثل حضرت علی رضی اللہ بھالا اٹھاؤ، درہ خیبر پہ حملہ کر دو، یعنی نفس کا درہ خیبر، چوں علی واری درہ خیبر شکن۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، بغیر استحقاق کے اپنے دوستی کی ایک ذرہ بھی عطا فرما دے، ہمارے لیے یہی انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ خاتمہ اللہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ جب تک دوستیاں نہیں بدلیں گی ہم نہیں بدل سکتے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ حدیث پاک دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے، دوستی لگائی ہوئی ہے، وہ فلم کی کوئی بات سنا رہا ہے، اچھا کوئی بے حیائی کی بات سنا دی، ہم تو نہیں کر رہے نا بھائی، لیکن زہر جو ہے زہر ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کا اثر ہوتا ہے، اور نہیں تو دست تو لگیں گی، کمزوری تو آئے گی۔ یہ دوست ہے ہمارا، ہم کیوں نہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اور توبہ کا راستہ اور مایوسی سے ہم کیوں نہیں نکالتے، ہم ان جیسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ہم ان سے مروب ہیں، مال پانی کی وجہ سے ہم مروب ہیں۔ ایسے ایسے توبہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ابا پیسے دے رہے تھے، میری دوستیاں بہت تھی، جہاں ابا نے پیسے روکے دوستیاں ختم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔